بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ابراہیم خان، اور آج ہم ایک ایسے بچے کی سٹوری آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ صادق آباد کے نواحی علاقہ موضع دینو شاہ کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، اور یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی سٹوری یقیناً آپ سے شیئر کریں گے، یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے۔ لیکن اس بچے پر اور اس کے گھر والوں پر اس کے جو ہے وہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، دن کا ڈیلی جو 24 گھنٹوں کا خرچہ ہے جو سلنڈر سے لگتا ہے آکسیجن والا، اور وہ تقریباً اس کا تقریباً 1500 روپے ڈیلی کا خرچہ، اور اب تک جو ہے وہ ان کے اوپر کتنا قرضہ آ چکا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کا پرورش کر رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آئے ہمارے ساتھ، ہم اس دکھ بھری جو ہے کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ فرحان کے والد یعنی شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، یہ میں نے دیکھا آپ اتنے مشکل سے یہ سلنڈر جو ہے وہ اتنے دور سے 20-25 کلومیٹر کا سفر، وہ بھی موٹر سائیکل پہ، تھکتے نہیں آپ؟ بہت مشکل ہوتا ہے، راستے میں کوئی کراسنگ ہوتی ہے، رات کو بھی لاتا تھا کبھی کبھی۔ ابھی تو دن ہے، آج تو جمعہ ہے، کچھ نہ کچھ رش گھٹ ہے، نہیں تو پہلے تو اتنی مشکل سے آتا تھا نا، ڈر ہوتا تھا کہیں لگ نہ جائے، بہت پریشان ہوتا تھا۔ میرے خیال ہے اس میں کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں بیمار۔ بڑی کوشش میں نے کی، ادھر سے اپنا سب اسپتالوں سے بھونگ سے دوائی لی تھی، بلال اسپتال سے لی، صادق آباد پوری چھان ماری۔ ڈاکٹر ساجد اقبال نے کہا کہ بھائی اس سے ٹی بی ہے، ٹی بی کا کورس کروایا، پھر ڈاکٹر قاسم سے کروایا، وہ کورس ختم ہو گیا۔ پچھلے سال پھر میں لے گیا تھا رحیم یار، ان نے کہا ابھی ٹھیک ہے۔ پھر سال کے بعد ابھی گئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی اس کے پھیپھڑے جو ہیں ڈیمیج ہیں، یہ لگے رہیں گے سلنڈر تو بچہ آپ کا ٹھیک ہوگا، نہیں تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ لے کے گئے تھے رحیم یار، تو 122 نے بہت مہربانی کی، گاڑیاں توڑ گئی، ہم پریشان، جو گھر میں تھے سب چیز ختم ہو گئی ہے۔ ابھی میرے پاس جو ہے سلنڈروں والوں کی بہت مہربانی ہے کہ ابھی وہ ادھار کر رہے ہیں بیچارے، اب وہ پریشان ہے، بھائی کب سے کہاں لائیں گے، جو کماتا ہوں ان کو دیتا ہوں، جو میرے پاس آج نہیں تھے صرف پٹرول ڈلوا کے آیا ہوں، اس لیے کہ بچے کی بہت پریشانی ہے، اس کے سامنے میں نہیں بتا سکتا کہ بچہ زیادہ پریشان ہوگا۔ بچے کو کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے تسلیاں دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کا علاج نہیں ہے یار، میں نے کہا کچھ تو مہربانی، تویز پھول یہ وہ سلنڈر لے آتا ہوں۔ آج صبح نہانے بیٹھا تھا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہا، وہ بھی نہ آیا، پانی شانی، پکھا چلتا ہے تو بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، پکھا بند ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ کوئی اے سی کا انتظام تو نہیں ہے، پھر میں نے وہ بوری گلی کر کے پنکھے کے پیچھے لگائی، ٹھنڈک آتی ہے، بچہ خوش ہوتا ہے۔ تو باقی میں جتنی کوشش کر رہا ہوں میری ہستی سے یہ کام بہہ رہا ہے۔ اس کے لیے سولر اگر لگوا دے کوئی بھائی تو اس کی بہت مہربانی، کہ بچہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے میرا دل گھٹتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، پھر پانی کپڑے گیلے کر کے اوپر ڈالتے ہیں کہ بچہ کچھ نہ کچھ، تھوڑی دیر بعد بجلی آ جاتی ہے، کسی ٹائم دیر بعد آتی ہے، کبھی جلدی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی وابٹا والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کبھی بند کر دیتے ہیں، 2 دن بھی نہیں آتی بجلی۔ اس لیے ہم بہت پریشان ہیں، اگر کوئی بھائی مہربانی مالی امداد کرے تو اس کا بہت شکریہ، میں دعا دوں گا۔ میں سوچتا ہوں اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، بڑی مشکل تو ہوتی ہے، صادق کے بعد جاتا ہوں کہیں نہ کہیں کچھ کام کرتا ہوں، تو وہیں سے لے کر تازی آ کر بچوں کو کھلاتا ہوں، بچے کیا کریں، وہ تو میرے سے مانگتے ہیں، میں اللہ میاں سے مانگتا ہوں۔ باقی جو ہے فی الحال کچھ کر رہے ہیں لوگ میری مالی امداد تھوڑی بہت ہی، تو ان کی بہت مہربانی، باقی بھائی ہیں جو میرے ساتھ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی بہت مہربانی، جو یہ ہو جائے گا کل کو کوئی مسئلہ مسائل، کوئی مالی امداد، تو پھر میرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ خرچہ سلنڈر کا تو ڈیلی کا 1500 روپے ہے،
میری کبھی کام مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، ہوائی کام، حالات بھی ایسے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی گھروں کے حالات ہی ہمارے ایسے ہیں، کیا کام کروائیں، پھر چپ کر کے آ جاتا ہوں، کہیں سے ادھار لے لیتا ہوں، سرکل تو چلا رہا ہوں۔ ابھی میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کسی سے ایسے تو نہیں، اللہ میاں حق حلال کی دیتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ جو دوسرے ہوتے ہیں، ابھی پہلے میں 2500 روپے دینے گیا تھا سلنڈروں کا، وہ گر گئے تھے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، ان لوگوں کو میں نے کہا یار اللہ میاں دے گا، اللہ میاں نے تو دے دیے، اس سے ڈبل دیے۔ پھر یہ ہے کہ میں بہت پریشان تھا، پھر میں نے سوچا کہ اللہ میاں کسی کو دینے والا تھا، چلو دے دیے ہیں، کوئی نہیں، اللہ میاں سے کوئی اوپر نہیں ہے، اللہ میاں بہت مہربانی کر۔ 1,42,000 دھار ہے، تو 1500 روپیہ اس کا ہے سلنڈر کا ڈیلی کا۔ بچوں کا تو میں کر رہا ہوں گزارا، یہ میرے پہ اوپر پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ جو مالی امداد کے کچھ لوگ میرے ساتھ گورنمنٹ تعاون کرے، مہربانی کرے تو یہ میں بوجھ کم ہو جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھے میں تو بچوں کو خرچہ کھلا رہا ہوں۔ 1,42,000 45,017,76 موبائل نمبر ہے، 0307 45,017,76 موبائل نمبر، جیز کیش میں محمد شمس کے نام پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی تو یہ تھے شمس صاحب اور ان کی فیملی میں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سلنڈر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں گھر میں، یہ پورے راستے میں چل کر جو ہے وہ اتنا وزنی سلنڈر، یقین مانے بڑا دکھ کا مقام ہے۔ میں نے بچے کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ 1,42,000 روپے جو ان کے اوپر اس سلنڈر کا خرچہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ وہ پیسے کا خرچہ ہے جو ڈیلی 24 گھنٹوں میں ایک سلنڈر جو ہے نا اس بچے کو لگتے ہیں۔ اب تک جو انہوں نے سلنڈر والے سے ادھار کیا ہے وہ 1,42,000 روپے بنتی ہے۔ آپ میں سے جو بھی دوست ان کی مدد کرنا چاہے، ان کے اس مشکل میں ان کا ساتھ دینا چاہیں تو اس کے رابطے نمبر پر، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے ان کی مدد ہو جائے۔ اور آخر میں آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے ایسے شمس اور ان کے بیٹوں جیسے غریب لوگوں کا ضرور ساتھ دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔